اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160۔ الا الذین، مگر جن لوگوں نے تابوا توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک پس یہی لوگ، اتوبو میں لوٹ آتا ہوں، علیہم اوپر ان کے، میں لوٹ آتا ہوں اوپر ان کے، وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا یا لوٹ کے آنے والا، اور میں لوٹ کے آنے والا رحیم مہربان ہوں۔ وانا التواب الرحیم اور میں لوٹ کے آنے والا مہربان ہوں۔ جو لوگ علم کو چھپانے سے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں، اپنا عمل درست کر لیں، لوگوں کو علم کی آگاہی دینا شروع کر دیں، اور جو وہ چھپاتے تھے اس کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا شروع کر دیں، تو ایسے ہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی لوٹ آتا ہے اور ان کی توبہ قبول کر کے انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اگر کوئی شخص ماضی میں علم چھپاتا رہا یا پھر علم دین حاصل کرنے کے بعد اسے آگے لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو زندگی کے کسی حصے میں اسے احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پر ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے، لوگوں کو دین کی آگاہی دینا شروع کر دے، صرف رب کی رضا کی خاطر اور دین کی بلندی کی خاطر، تو ایسے شخص کی توبہ قبول ہوگی۔ توبہ کی بھی کچھ شرائط ہیں: توبہ کرنا، اصلاح کرنا، بیان کرنا، عمل میں اخلاص، نیکی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، گناہ پر ندامت، ترک گناہ، اس گناہ کو چھوڑ دینا اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا، توبہ کے وقت کے اندر توبہ کرنا، کیونکہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں سورج جب مغرب سے نکلے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا کتنا باعث فضیلت ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ علم دینے سے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ علم سیکھ کر نہ خود عمل کریں اور نہ اسے دوسروں کو پہنچائیں، تو ان پر ان کے رب کی طرف سے ناراضگی اور غضب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔